اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسری عید مکمل ہوئی، 3 شوال کا چاند نظر آیا، صبح تیسری عید ہوئی۔ سال ہے 2017۔ میں ناصر محمود قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ آج سے ہمارے ریگولر پروگرام شروع، اللہ کے حکم سے۔ میں ایک آپ کو واقعہ سناؤں گا، اور یہ سچا واقعہ اور یہ میرا واقعہ ہے۔ 1988 کا واقعہ ہے، جب مرحوم ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہوا تھا بہاولپور میں۔ یہ انہی دنوں کا واقعہ ہے۔ میں نے اپنے بچوں سمیت میں کراچی چلا گیا تھا، لیکن تھوڑی گھر میں وہی جو میں ذکر کرتا رہتا ہوں، پرانے رویوں کی بات۔ گھر میں کچھ پرانے رویے تھے، اس حساب سے جو میری سمجھ کے مطابق بالکل میچ نہیں کر رہے تھے ان دنوں۔ میں نے جناب والا جب گھر چھوڑا، یعنی ملتان چھوڑا، کراچی چلا گیا، پہلے میں انتظام کر کے آیا تھا وہاں رینٹ کے گھر کا، اور جب میں وہاں پہنچا اور میں نے اس وقت یہ سمجھ لیا تھا گھر میں جو بھی اس طرح کی فضا ہے جو میرے ذہن کے مطابق نہیں ہے، یا میری بات میرے بزرگوار یا بھائی کے ذہن کے مطابق نہیں ہے، تو میں نے گھر چھوڑنے کے بعد ایک تہیہ دل سے کر لیا تھا کہ یہ جو بات ہے، جو میری بات ہے اور میرے والدین یا میرے بھائیوں کے درمیان ہے، یہ میرے اور میرے اللہ تعالیٰ کے درمیان رہے گی۔ میں کسی کو جو اندر کی بات جس کی وجہ سے گھر چھوڑنا پڑا، میں زندگی میں نہ اپنے بچوں کو بتاؤں گا، نہ ہی کسی رشتہ دار تک اس کی آواز بڑھاؤں گا۔ تو میں نے اس وقت سوچ لیا تھا کہ میرے بچے ہیں جو میرے ساتھ ہیں، اس ٹائم میرے 4 بچے تھے، 1988 کا واقعہ یہ۔ تو میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے ذہن میں ایک یہ مشن بنایا تھا کہ ان کو میں نے اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے۔ یہ تو ایک میرے ذہن کی بات تھی، لیکن یہ بات میں منہ سے بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے اور ہم جو منہ سے ہماری بات نکل جائے، یہ اس ٹائم نکل جاتی تو کئی سوال کھڑے ہو جاتے، جی اس شخصیت نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے تو آگے کیا کامیابی حاصل کرے گا یا بچوں کو کامیاب کرے گا۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ ان کا بہترین مستقبل ہونا چاہیے، بہترین ان کی تربیت ہونی چاہیے، اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے، اور اچھے کاروبار میں یہ فٹ ہو جائیں۔
تو یہ تو میں نے مختصر بات کی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو میری اسٹرگل تھی، تو آپ دیکھیے جب ہم ملتان سے چلے لاہور میں کراچی میں تھوڑی میری سلام دعا تھی، لیکن میں نے اپنے ایریا کا انتظام کیا اور وہاں جاتے ہی شاہ فیصل کالونی میں سبز گلی میں ہماری رہائش تھی، تو وہاں میں فوری بچوں کو سکول میں داخل کیا۔ اس ٹائم بڑے 2 بچے تھے، یعنی بیٹی 6 سال اور میں 7 سال کی ہوگی اور بیٹا 5 سال کا ہے۔ تو ملتان میں یہ 2 بچے پڑھ رہے تھے، تو وہاں میں نے ان کو داخل کیا۔ میں اپنے کام پہ، جیسے میرا مشن تھا کہ میں نے کام کر کے اپنی بھی زندگی بدلنی ہے اور اپنے بچوں کی بھی زندگی بدلنی ہے۔ یہ میری صرف ذہن میں سوچ تھی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا دماغ میرا۔ یعنی آپ کو، اگر میں بھی آپ کو بات کرنے پا رہا ہوں کہ اگر آپ ذہن سے سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں، پھر آگے چل کے دیکھو کتنی مدد ملتی ہے۔ تو میں وہاں اس حساب سے کام کرتا رہا، ٹھیکے کا کام ہوتا تھا، تو میں نے ڈیلی اس وقت 100 روپے یا 150 روپے کمانا ہوتا، اسی میں پورا گھر چلانا۔ سستا دور تھا، آج بہت مہنگائی ہے، تو سستا دور تھا اور ہم اسی میں یہ گزارا کرتے تھے۔ 500 مکان کا رینٹ تھا، وہ دیتے تھے، اور جو مہینے کا خرچہ تھا وہ ہم ایڈوانسلی دیا کرتے تھے، پورا ہر سامان 14 سال۔ تو چلتا رہا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ عید آنے والی تھی، میرے گھر والوں نے شاپنگ کی وہاں شاہ فیصل روڈ پر، وہ امیر کالونی کے اندر ہی ہو گئے۔ تو وہاں میرے 2 بچے ساتھ گئے، تو وہاں جا کے بچے گم ہو گئے دونوں۔ میں تھکا ہارا جب کام سے آیا، مجھے پتہ چلا کہ اس طرح بچے آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ میں نے جناب پورا جہاں میری سلام دعا کی واقعہ تھی اسی روڈ پر پوچھنا شروع کر دیا ایک رات سے۔ تو رات 2 بجے تک مجھے کچھ پتہ نہ چلا، کیونکہ رمضان شریف کے آخری دن تھا اور چاند رات تھی۔ تو رات کے 2 کے بعد بچی کچھ آگاہی رکھتی تھی اپنے گھر کی اور گلی کی، تو پتہ تھا کہ سب گلی میں رہتے ہیں، جہاں بھی گم ہوئے تھے تو سب گلی کا اور پتہ بتاتے ہوئے ایک آدمی ان کو گھر چھوڑنے آ گیا۔ جب یہ میں نے دیکھی تکلیف ہوئی، میں نے کہا یہاں تو اکیلا میرا رہنا اچھا نہیں ہے، میرے چھوٹے بچے ہیں، اکیلا رہنا، کوئی بھی خدا نخواستہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو میں تو والد صاحب اور بھائی بھی ناراض ہوں گے، تو ہم نے گھر چھوڑا ہے، اپنے بچے بھی زیان کر کے آ گئے۔ میں نے اس وقت سوچا کہ میں نے کراچی میں بچوں کے ساتھ کام نہیں کرنا، میں نے لاہور چلے جانا۔ تو لاہور میں میرے بہت سارے رشتہ دار بھی اور 2 ہمشیرہ ہیں، ایک بڑی ایک چھوٹی۔ تو میں نے یہ سوچا تو وہاں چاہے میں رینٹ کا مکان بھی لوں، لیکن ہاں یہ فائدہ ہے کہ بچے خود کے پاس آئے جائیں گے یا رشتہ داروں کے گھر آئے جائیں گے یا وہ ہمارے گھر آئیں گے، تھوڑا آسرا ہو جائے گا۔ اسی بات کو ذہن میں لے کے چلا، پھر ملتان آیا اپنے ہی گھر میں، وہاں سامان رکھا، وہاں پھر جا کے لاہور میں کرایہ پر ہم نے مکان لیا سمن آباد بستان روڈ پر۔ تو پھر بچوں کو لے گیا۔ جب میں بچوں کو لے گیا اس وقت وہ کہ ان کو میں نے 3ری اور 4تھی کلاس میں داخل کرایا وہیں بستان روڈ پر۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، پاس ہوتا رہا۔ تو اللہ کرنا ایسا ہوا کہ وہاں سے کچھ کام کی وجہ سے مجھے ملتان آنا پڑا، کیونکہ کام جو میں وہاں کر رہا تھا لاہور میں وہ تھا گارمنٹس کا کام، یعنی
وہ آرڈر تھے بار کے، اس طرح جیسے ٹریکنگ سوٹ ہے اور کئی، یعنی پینٹ تھی اور چیزیں تھی. میں وہاں کٹنگ ماسٹر تھا، آرے کا کٹنگ ماسٹر، اور انچارج بھی تھا سپروائزر. تو میں نے 5-6 سال وہاں کام کیا. تو اچانک کام بند ہونے کی وجہ سے مجھے ملتان آنا پڑا. پھر کچھ عرصہ کام کیا ملتان میں، پھر اچانک سعودی عرب جانا پڑا، وہاں کام کیا. تو جتنا بھی نصیب تھا وہاں سعودی عرب کام کرنے کا. اس کے آنے کے بعد میں نے ملتان اپنی جگہ پہلے لاہور میں تھا خریدی تھی. تو میں نے مکان بنایا جہاں آج تک رہائش ہے. تو اللہ کو بھلا کرے، ہوتے اس میں میرے 12 سال گزر گئے. جب گھر سے گیا، پھر جب میں بالکل بچوں کو اپنے تعلیم مکمل کرنے کے بعد، ہنر دینے کے بعد، تربیت دینے کے بعد کام لگایا، یہ وقت 12 سال کا گزر چکا تھا. تو آج اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹوں کا اپنا اپنا کام ہے، جس میں 3 کا الیکٹرونکس کا کام ہے، LCD، کمپیوٹر، ویڈیو گیمز یہ، اور ایک کا ٹیلر کا کام، سٹیچنگ کا. سب کے اپنے اپنے کاروبار ہیں. تو انسان جب گھر چھوڑ دے، اور میں نے دیکھا اس وقت راستے پہ، یعنی 1 ماہ، 1 سال، 2 سال، 10-12 سال جب میں باہر گزارے، تو مجھے اتنی باتیں سننے کو ملتی تھی جیسے ہمت ہار دینے والی باتیں. اور کرتے کون تھے؟ ہمارے اپنے پیارے دوست، اپنے پیارے نزدیکی دوست، نادان دوست، وہ یہ باتیں کرتے تھے. اور مجھے دکھ بھی ہوتا تھا اور ہمت ملتی تھی کہ میں نے کر کے دکھانا ہے، میں اپنی زندگی کو چینج کر کے دکھانا ہے، بچوں کو کامیاب کر دکھانا ہے. تو آج اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک بندہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا ہی بنایا ہوا گھر چھوڑ دے، اور وہاں سے جو بھی سلوک ہو اس کا ذکر نہ کرے. آج تک وہ ذکر کیا کس وجہ سے مجھے جانا پڑا، لیکن اس میں میری جو اندر کی ہمت اور دماغ کی طاقت بڑھی کہ میں نے ہی کر کے دکھانا ہے. تو آج اللہ تعالیٰ کے لیے فضل و کرم ہے مجھ پہ. میرے بیٹے ماشاءاللہ 2 بیٹے شادی شدہ ہیں، ان کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، اور ہم ایک فیملی ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل میں صبح کے وقت 10-12 کے قریب اپنے سبھی بیٹوں سے اور بیٹ سے تعارف کروں گا آپ سبھی کا. تو آپ دیکھیے وہ ماشاءاللہ کتنے بڑے ہو چکے ہیں، اور اب تو اپنے بچوں کے باپ بن چکے ہیں. اور جو میں نے اسٹرگل کی تھی، آج میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے جو اس وقت مشکل حالات میں اور مشکل وقت میں مشکل فیصلہ کیا اور اس پہ ڈٹا رہا 12 سال. تو آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو فیصلہ تھا میرا بہترین فیصلہ تھا. پھر وہ صحیح تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی، اتنی خیر ڈالی کہ آج میں اپنے سبھی پاکستانیوں کے سامنے میں بات کرنے کو تیار اور ریڈی ہوں. اپنی بات، کہانی، اس کا نام میں نے رکھا ہے میری کہانی میری بات، یہ سنانے کے لیے میں ہر وقت ریڈی رہتا ہوں. اور یہ اب جو پروگرام چلیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اب جو ماہ رمضان تھا تو اس میں زیادہ مصروفیات ہونے کی وجہ سے صحیح میں وقت پہ پروگرام نہیں کر سکا. اب جو پروگرام ہمارے چلیں گے وہ اس طرح ہوں گے، فل انشاءاللہ تعالیٰ آئی کے ہوں گے. اس میں وزڈم ہوگا، تجربے کی باتیں ہوں گی،
اور وہ باتیں ہوں گی جس میں ایک بچے کو بہترین انسان کیسے بنایا جاتا ہے، اس کو کامیاب کیسے کیا جاتا ہے، اس کو بہترین تربیت کیسے دی جاتی ہے، اس پہ بات ہوگی، اور یہ کامیابی پہ بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بات ہوگی، اور امید پہ بات ہوگی۔ وہ بات ہمارے پروگرام میں کبھی نہیں آئے گی جس میں خدا نخواستہ کوئی نا امیدی ہو۔ جو بات ہوگی اس میں خیر کا پہلو ضرور ہوگا۔ یہ میں سوچ بات کرتا ہوں کہ میرے باتوں میں خیر و برکت کا پہلو ہو، اور خیر و برکت میرے ہاتھ سے نہ چھٹے۔ تو یہ میں سوچ ہی بات کرتا ہوں، اس پہ اللہ تعالیٰ کو میری مدد فرماتے ہیں، مدد دیتے ہیں، اور مجھے بہت برکت ملتی ہے۔ بات کرتے کرتے بہت رحمت آتی ہے، آگاہی ملتی ہے، پھر میں بات کرتا ہی رہتا ہوں، میں نہیں رکتا۔ بس تھوڑے مصروفیات کی وجہ سے کچھ انسان آگے پیچھے ہو جاتا رہا ہے پچھلے پروگراموں میں، لیکن آپ جو پروگرام کا وقت طے کریں گے انشاءاللہ پراپر اس کو ہم ٹائم دیں گے۔ اور یہ چونکہ پروگرام ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے پوری پاکستانی عوام کے لیے، تو ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ آگاہی جو اپنی زندگی کے تجربے کی آگاہی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے، اور جو گھر کا نظام ہے، کل جب آپ میرے بچوں سے دیکھیں گے اور بات ہوگی میری ان سے، تو آپ دل سے آپ کو تسلی آئے گی کہ ناصر محمود جو پہلے کے سبھی پروگرام ہیں اس میں جو بات کی گئی ہے بچوں کے متعلق، اس پہ 100% ناصر محمود صاحب پورے اترے ہیں۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس محنت کے سل میں کہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کہو، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت اور رحمت دی ہے کہ میں ایک ایک بات کو دیکھوں، مجھے اندر سے شکریہ شکرانہ اندر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اللہ تعالیٰ آپ اگر کرم نوازی کی نظر کریں کسی پر، چاہے وہ ان پڑھ بندہ ہو، تو اسے آپ مہربانی کے ساتھ آگاہی دے دیتے ہیں۔ پھر جو طریقہ ہوتا ہے آگاہی کا، کامیابی کا، ہمیں بھی مسلسل اس کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو ارادہ باندھنا ہوتا ہے پھر اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ جو خدا نہ خواستہ راستے میں چھوڑ جاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور جو باتیں ہم آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے، اس میں یہی وزڈم ہے کہ آپ اگر نوجوان ہیں، اگر آپ ہنرمند ہیں، آپ قابل انسان ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں، کہ آپ اس وقت کی جو زندگی ہے اس سے آگے بہتری کیسے لا جا سکتی ہے، اس سے ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پہ ہمیں بھی آگاہی ملے گی، آپ سبھی کو آگاہی ملے گی، اور میرے سبھی جتنے پروگرام ہوں گے اس میں یہی میرا دلی مقصد ہے کہ میرے سارے پاکستانی بھائی کامیاب ہوں، اور جو صرف وقت پاس والی زندگی کی پالیسی ہے اس میں وقت پاس ہوگا، اس میں نہ آگاہی آئے گی، نہ چینج آئے گا، نہ آپ کی ترقی ہوگی، نہ ہماری ترقی ہوگی، نہ ہمارے گھر میں خوشحالی آئے گی۔ تو ہمیں تو وہ دیکھ کے وہ کام کرنا ہے جس میں ہمارے گھروں میں خوشحالی ہے۔ ہمارے اگر بڑے بزرگ ہیں تو ان کی جو بھی زندگی کیا زندگی ہے اس میں خیر و برکت ہو، اور ہماری خدمت ہو، دیکھ بھال ہو، ان کے لیے جو ہم بہترین کر رہے ہیں، ان کی خدمت، ان کی زندگی میں ان کے رہنے کے لیے، ان کی زندگی کی سہولت کے لیے جو اچھا سے اچھا ہم سے ہو سکے وہ ہم ضرور کریں۔ لیکن یہ تبھی ہوگا پہلے ہم خود مضبوط ہوں گے، تو
تو اسی پہ بات ہوتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کیسے کرنا ہے. یہ اہم بات ہے کہ ہم کیسے مضبوط ہوں جب پورے ہمارے ایریے میں ایسے ایسے خبریں سننے کو ملیں جو بالکل ہمارا جو عزم پکا عزم ہے اس کو بھی ڈاؤن کر دیں. پھر یہ کہاں سے یہ مدد لی جائے کہ ہم بالکل مضبوط ہو کے آگے بڑھیں اور پھر اس پہ قائم رہیں، چاہے جو حالات ہوں، جو مشکلات ہوں، جو بھی آس پاس سے باتیں سننے کو ملیں. اس میں یہ ضروری ہے کہ جب انسان سوچ لیتا ہے کہ میری منزل یہ ہے، یعنی منزل طے کرنا بہت ضروری ہے، زندگی کا مقصد حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے اس منزل حاصل کرنے کے لیے کچھ باتیں بالکل اس کو خیر بال کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے، اور کچھ باتیں بالکل اپنانی پڑتی ہیں. یعنی اس میں وقت کی پابندی ہے. جو وعدہ کرتے ہیں ہم وعدے پہ پورا اترتے ہیں، اور جیسے ہمارے معاملات ہیں یا ہم گھر میں جو بھی چیزیں اپنے پاکستان گورنمنٹ کی استعمال کر رہے ہیں وہ وقت پہ اس کے بل ادا کرنا، اور جو وعدہ کیا ہے وقت پہ دن کا وہ وقت سے پہلے پہنچانا، چاہے ایک دن پہلے پہنچانا، یہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے رویے ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے. یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کیونکہ جب ہم یہ عادات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا وقت پہ کام کرنا ہے اور ٹائم تو ضائع نہیں کرنا بالکل، اور جو ہمارے ذمہ کام ہے، جو ہماری ذمہ داری ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں، یہ ہم ٹائم پہ پورے وقت پہ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت اللہ تعالیٰ کی بھی مدد شامل ہو جاتی ہے. اور یہ پھر ایسا ایسا عادت پکتی 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 اب جو میری عمر ہے، چاہے 1,00,000 روپے میرے مہینے کا باہر جاتا ہو، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا. اور شروع میں اب یہ عادت نہیں تھی، جب ہم اپنے گھر چھوڑ گئے تھے، بہت حالات تنگ تھے، اس میں جو پیسہ ہمیں ملتا تھا اس میں اس طرح کنٹرول سے ہم خرچ کرتے تھے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اگر کوئی آرزو ہے تو وہ اپنے رب تعالیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے. اور بالکل میں نے اپنی زندگی میں یہ اصول پکا طریقے سے اپنا کے رکھا تھا کہ میں نے زندہ اگر رہنا ہے تو اپنے رب تعالیٰ سے مانگنا ہے. کسی انسان کے سامنے، کسی شخصیت کے سامنے اپنی مجبوری کی، اپنی تکلیف کی، اپنے جو مسائل ہیں، کس وجہ سے گھر چھوڑا، کس وجہ سے ہمیں باہر آنا پڑا، یہ میں ذکر کبھی نہیں کرتا. اور یہ وعدہ میں نے کیا تھا اپنے آپ سے، اپنے اللہ تعالیٰ سے، وہ آج تک میں ذکر نہیں کیا. ذکر اس بات کا ضرور ہوتا ہے، وہ کسی نے دیکھا بھی ہے مجھے کراچی میں کام کرتے ہوئے، لاہور میں کام کرتے ہوئے، سعودی عرب میں کام کرتے ہوئے. کیونکہ گھر سے بندہ جب باہر نکلتا ہے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی ہے، جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں وہ بھی ہمیں جان پہچاننے لگتے ہیں. تو وہ شخص بھی ہمیں یہ جان لیتے ہیں کہ یہ گھر سے باہر ہے. تو وہی ذکر میری باتوں میں ہوتا ہے کہ مجھے گھر سے باہر جانا پڑا. سبھی جانتے ہیں، پہلے سے جانتے ہیں کہ واقعی اتنا عرصہ اس نے ادھر لگایا، اتنا عرصہ ادھر لگایا، اتنا عرصہ سعودی عرب میں کام کیا. تو جو اندر کی جو بات تھی جس کی وجہ سے ہمیں گھر چھوڑنا پڑا، تو وہ تو میری اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تھی، اور وہ اس طرح تھی کہ وہ دل میں ہی رہے گی. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں سب حقیقت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں. یہ ہم سنا ہے، اور میرے دل میں کیا ہے، میرے ذہن میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اس طرح جو میرے زندگی کے ساتھی ہیں، میرے ساتھ چلنے والے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے اور ان کا الفاظ کیا ہیں،
یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو جب انسان اتنا بھروسہ خدا تعالیٰ کی ذات پر کرتے ہیں یعنی میں نے کیا ہے, تو پھر رحمت آتی ہے. جتنی بڑے مشکلات ہو, جتنے بڑے کوئی آدمی ہو, جتنے بڑے دعوے دار ہوں, یقین کیجیے وہی جو دعوے اتنے بڑے بڑے کرنے والے تھے, جو مجھے بڑے بڑے بندے نظر آتے تھے اپنے رشتے داروں میں, وہ ریت کی دیوار کی طرح یعنی زمین کے ساتھ زمین ہو گئے, بات کرنے کے یعنی سامنے بات نہیں کر سکتے, یہ پوزیشن ہے. لیکن جو میں نے بھروسہ کیا تھا کہ بچے تو چھوٹے تھے, نہ ان کے ساتھ بات ہو سکتی تھی, نہ مشورہ پتہ لے سکتا تھا. ہاں, گھر والوں کے ساتھ بات ضرور تھی کہ ہم جا رہے ہیں کام کے سلسلے میں, تو ہم نے کچھ بدلنا ہے. تو اللہ پاک کی اتنی مدد ملی. نوجوانوں, آپ بھی آج سے ایک تہیہ کیجیے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, اپنے گھر کو بدلنا ہے, گھر کو کامیاب کرنا ہے, اور جو پرانے رویے ہیں, پچھلے رویے ہیں, پچھلے طریقے ہیں, پچھلے اصول ہیں, اس میں نظر ثانی کرنی ہے. اگر بڑے مجھے سنیں تو وہ بھی نظر ثانی کریں. میری سسٹر حضرات, میرے بچے بیٹیاں, سبھی اپنے پچھلے پروگرام کو بالکل مٹا دیں, نئے پروگرام بنے. پچھلے پروگرام وہ ہیں جس سے فائدہ نہیں ہو رہا, سال ہر سال وہی ہم کرے جا رہے ہیں, وہی محنت کی جا رہے ہیں, لیکن کامیابی نہیں مل رہی, صرف وقت پاس ہو رہا ہے. اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, اچھا کھانا کھا رہے ہیں, زندگی پاس ہو رہی ہے, کامیابی نہیں مل رہی, ترقی نہیں مل رہی, بچے اچھے مقام پر نہیں پہنچے. تو یہی وہ پسماندہ رویے ہیں جو ہمیں پستی میں رکھتے ہیں, اوپر نہیں نکلنے دیتے. ہم نے تو نئی اگئی لینی ہے, نیا سیکھنا ہے, کچھ نیا کرنا ہے. اور نوجوانوں, آپ کے لیے تو بہت زندگی میں ہزاروں آپ کے لیے موقع ہیں کامیاب ہونے کے لیے. صرف اندر سے آپ ایک مضبوط بن کے کامیاب ہو کے دکھائیں, اپنے آپ کو کہیں کہ میں کامیاب ہو کے دکھاؤں, تو آپ کو کامیابی ملے گی. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کیونکہ میں نے ایسے وقت میں گھر سے میں گیا ہوں جب میری جیب میں پیسے نہیں تھے, ہاتھ بہت تنگ تھا, لیکن اللہ کی مدد سے جو ارادہ تھا, جو ہمت خدا تعالیٰ نے دی تھی, جو بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر, وہ پورا 100% تھا. اس میں کچھ بھی ملاوٹ نہیں تھی بات میں. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اب ہم بہترین کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, اور مستقبل میں ہم ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا ادارہ بنے جس میں وہ بچے جو دنیا میں کچھ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, یا آس پاس یا گھر کی سپورٹ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں وہ ادارہ ضرور بناؤں جس میں جو کرنے والے نوجوان ہیں, کامیابی کی طرف دیکھنے والے, منزل پر نظر رکھنے والے ہیں, میں ان کا ساتھ دوں اور ان کی زندگیاں بدلیں, اور ساتھ ہمیں بھی دعا ملے, اور زندگی میں کچھ اچھے کام ہوں ہمارے ہاتھ سے, اور اسی طرح یہ سلسلہ چلے اور پھر پھیل جائے پورے پاکستان میں. اسی پہ میں تھوڑا شروع سے ہی کام کر رہا تھا, جب خود بھی گھر سے بات تھا, لیکن میں نے اس میں جو اچھے طریقے ہوتے ہیں, اچھی بات ہوتی ہے, وہ میں ضرور کرتا رہا ہوں پوری زندگی. تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے اتنی اب برکت دی ہے. پرسکون حالت میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں بات کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ اتنی کم نوازی ہے, اتنی برکت ہے, رحمت ہے آپ سبھی پر. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں, خیر ہو, اور دعا مانگ کرے اپنے لیے, سب سے پہلے اپنے لیے, پھر پاکستان کے لیے, گھر والوں کے لیے, سبھی کی دعا مانگ کریں کہ آپ کو کامیابی ملے, سب کو ملے. لیکن جو محنت کا سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, ہمارے کندھوں پر ذمہ داری دی ہے کہ ہمیں کر کے دکھانا ہے. جو منزل سوچنی ہے
اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹنا، نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر، صرف کامیابی کی طرف دیکھنا ہے اور کامیابی تک ضرور پہنچنا ہے. کیونکہ یہ میرا ذہن تھا، میری سوچ تھی، لیکن یہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے پرانے رویے ہیں، پسماندہ سوچ ہیں، وہ اس کو وہ تنگ کرتے ہیں، وہ ان کو تنگ اس طرح کرتے ہیں، وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، تو اس نے میرے ساتھ کیا کیا، میں اس کے ساتھ کیوں کروں، اس طرح کی باتیں ہیں. یہ ناکامی کی باتیں ہیں. ہم نے کچھ اچھا کرنا ہے، دوسرا جو کچھ کرے، ہم نے بہتر بولنا ہے، بہتری کی طرف جانا ہے، اپنے آپ کو کامیاب کر کے اپنے جتنے بھی ملنے والے ہیں، فیملی ہے، ان کو کامیاب کرنا ہے. اس طرح کامیاب کرنا ہے کہ ستاروں کی طرح چمکیں پوری ہماری فیملی بھی، بہن بھائیوں کے بچے بھی، کزنوں کے بچے بھی، اور ہمارے پاکستان کے سبھی نوجوان. اس لیے کچھ روشنی پھیلے گی، اگر یہیں سے پھیلے گی تو عوام تک پہنچے گی، تو برکت تو انشاءاللہ سبھی کو آئے گی جو اس راستے پہ چلیں گے، کامیابی کے راستے پہ مشن کوئی نہ کوئی اپنا لیں گے کامیابی کا، اور بزنس میں آ جائیں گے. یہ تو اب انٹرنیٹ پہ سارا موجود ہے. اگر کوئی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے نام پڑے ہوئے ہیں یہاں، اور وہ آگاہی دیتے ہیں، مفت آگاہی بھی دیتے ہیں. آپ بات کریں، یعنی انٹرنیٹ پہ بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے بات نہیں کی ہوگی، بات کرنا نہیں آتا، بات سیکھنا پڑتا ہے. جو بات ہم نے کرنی ہے وہ سیکھنی پڑتی ہے. تو اس لیے میں خود سیکھ رہا ہوں. آپ سبھی نوجوان اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو کوئی نئی آگاہی حاصل کریں، نئی کامیابی کریں، اور اس طرح اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو، اپنے مسلمانوں چھوڑ جائیں جن کی طرف کوئی میلی نظر سے نہ اٹھا کے دیکھے، میلی نظر ان کی طرف نہ اٹھا کے دیکھے. اس طرح کچھ کیجیے. اور جو پچھلے رویے ہیں وہ اس طرح ہی ہیں ہمارے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کتنا نقصان ہوتا ہے پچھلے رویوں سے. پاکستان میں کتنا نقصان ہوا ہے کتنے سالوں میں، اور جو پارا چنار کا واقعہ ہے کتنا دکھ ہوا ہے، کوئٹے کا واقعہ ہے کتنا دکھ ہوا ہے. بہت تکلیف ملتی ہے ان باتوں سے. تو اللہ تعالیٰ آپ سبھی کی مدد کرے. جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے وزڈم اور ذہن دیا ہوا ہے، آپ بات کریں، بات کرنا ضروری ہے. آپ کا ہمارا تو ایک دوسرے کو آگے دیں، کوئی ترقی کے راستے تلاش کریں، کامیابی کے راستے تلاش کریں. اسی میں ہمارے لوگوں کی فلاح ہے. اگر ہم چلے جائیں گے، ہمارے جو دیکھنے والے ہوں گے، دیکھ کے کرنے والے ہوں گے، ان کو فائدہ ملے گا، کامیاب ہوں گے. کبھی نہ کبھی وہ دعائیں دے دیں گے کہ فلاں بندے سے کی بات اچھی ملی ہمیں سننے کو. تو آپ خود بھی حاصل کیجئے، کچھ بہتر پہلے رویے بدل کے نیا کچھ حاصل کیجیے. اور ہم نے بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو پچھلے رویوں کو چھوڑ کے نئی آگاہی، ڈیلی نئی آگاہی دیں گے، جس میں ہماری اور آپ سبھی کی کامیابی موجود ہے. اس میں جو نئی آگاہی ہے، کیونکہ اتنی ساری آگاہی آ رہی ہے. اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ بہت سارے افراد کے پاس ہے پاکستان میں، لاکھوں کی تعداد میں. تو ہم آگاہی لے سکتے ہیں، بلکہ وہ نیٹ کیسے کھلے ہوئے ہیں. اگر آپ کے اندر کوئی جذبہ مشن ہے تو آپ اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آگاہی کے لیے، فارمیشن کے لیے آپ نیٹ کیفے پہ جائیں، وہاں آپ کو یہ سہولت ملتی ہے. پیسے دینے پڑتے ہیں، دنیا بھر کے قابل لوگوں سے بات ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سبھی کا حامی اور ناصر ہو، آپ کو کامیابی ملے. تو میں آپ سے یاد چاہوں گا، میرا پتہ سن لیجیے: فہد ویڈیو گیمز LCD اینڈ کمپیوٹر، باور کمرشل سینٹر، جے روڈ، ملتان، پاکستان. اللہ حافظ. السلام علیکم.
آپ سبھی کا بہت شکریہ.